السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ ویڈیو حدیث کی روشنی میں مخلوق خدا یعنی ایک کتے پر ترس کھا کر اس کو بچانے پر مشتمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی قدر کر کے اسے نواز دیا۔ جبکہ ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اسے کھانے کو کچھ دیتا نہ ہی اس کو چھوڑتا تھا کہ وہ خود ہی کھا لیتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیچاری وہ بلی سسک کر اور تڑپ کر مر گئی۔ آئیے میں حدیث کے الفاظ بھی آپ کے سامنے نقل کر دوں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی پیش کروں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملا خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں یا اس دوران میں کہ ایک آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، یعنی وہ ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی، اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر ترس کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے باہر نکل آیا اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ کرام نے حضور سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہیں۔ یہ تو کتے کے اوپر ترس کھانے کے سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث تھی۔ اب لیجئے دوسری حدیث بلی کے بارے میں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت امرأة النار في ہرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاکل من خشاش الارض۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ یاد رہے، مذہب اسلام نے جانوروں بلکہ بے جان چیزوں تک کے ساتھ بدسلوکی اور برا برتاؤ کرنے سے روکا ہے، چہ جائے کہ انسان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے۔ اگر اس عنوان پر بات بڑھانا چاہیں تو بہت کچھ بڑھا سکتے ہیں،
اور اس عنوان کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن موضوع سے انحراف ہو جائے گا۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے حکایت کا ترجمہ کرنا، وہ رہ جائے گا۔ اس لیے زیادہ باتوں میں طول نہ دیتے ہوئے آئیے ہم اصل مقصد کی طرف، ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاکذا یکون الوفاء، وفاداری اس طرح ہوتی ہے۔ یحکا انہ کانت طفل شادی یسیر مع والدتہ فی الطریق، منقول ہے۔ یحکا یہ حکا یحکی سے مجھول کا واحد مضارع کا واحد مذکر غائب کا مجھول کا صیغہ ہے۔ جہاں کہیں بھی یحکا کا لفظ آئے تو آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے منقول ہے، یا نقل کیا جاتا ہے، یا بیان کیا جاتا ہے، سب کا ایک ہی مطلب اور مفہوم ہے۔ یحکا مفہوم منقول ہے کہ انہ کانت طفل شادی یسیر مع والدتہ، کہ ایک بچہ جس کا نام شادی تھا، شادی نام کا بچہ وہ چل رہا تھا اس کی والدہ کے ساتھ فی الطریق، راستے میں۔ طریق ان کا معنی راستہ، اور ایک ہوتا ہے شارعن، اس کا معنی بھی راستہ، لیکن شارعن عام روڈ، یہ جو ہائی وے ہوتا ہے اس کو عموماً شارعن کہا جاتا ہے، مین روڈ۔ وَأَثْنَاءَ عَوْدَتِهِمَا إِلَى الْمَنْزِلِ رَأَى بَعْضَ الْأَطْفَالِ يَسْحَبُونَ كَلْبًا صَغِيرًا، اور ان دونوں کے لوٹنے کے دوران، یعنی ماں اور بچہ، ان کے لوٹنے کے دوران گھر کی طرف، یعنی گھر کی طرف وہ لوٹ رہے تھے، اس دوران رَأَى بَعْضَ الْأَطْفَالِ، اس نے بعض بچوں کو دیکھا۔ کس حال میں دیکھا بچوں کو؟ يَسْحَبُونَ كَلْبًا صَغِيرًا، اس حال میں کہ وہ ایک چھوٹے کتے کو کھینچ رہے تھے۔ یسحبون کا معنی کھینچنا، یسحبون کلبا صغیرا، وہ چھوٹے کتے کو کھینچ رہے تھے۔ وَهُوَ يَنبَحُ وَيَتَأَلَّمُ فَيَضْرِبُونَهُ، اور وہ بھونکتا تھا۔ نباہ ینبح کا معنی بھونکنا، کتے کی آواز کو نباہ کہا جاتا ہے۔ ہر جانور کی آواز کے لیے الگ الگ لفظ ہوتے ہیں۔ سہیل صاد سے گھوڑے کے ہنہنانے کو کہا جاتا ہے، گھوڑے کی آواز کو۔ ایسے ہی نعیق کوے کی آواز کو کہا جاتا ہے، زئیر شیر کی آواز کو کہا جاتا ہے، مواء بلی کی آواز کو کہا جاتا ہے، نہیق گدھے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ قریب ہی اس سے پہلے ہی قریب کے اندر ہی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک صفحے کی شکل کے اندر لکھا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس جانور کی آواز کو کیا کہا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ نباہ ینبح کا معنی کتے کا بھونکنا، نباہن کتے کی آواز کو کہیں گے بھونکنے کو۔ وَهُوَ يَنبَحُ وَيَتَأَلَّمُ فَيَضْرِبُونَهُ، اور وہ بھونک رہا تھا اور اسے دکھ ہو رہا تھا۔ تعلم کا معنی درد مند ہونا، دکھ پہنچنا، اور اسے دکھ پہنچ رہا تھا۔ فَيَضْرِبُونَهُ، پس وہ ان کو مارتے تھے، یعنی بچے اس کتے کو مارتے تھے۔ فَتَعَلَّمَ شادی، تو شادی یعنی اس لڑکے کو دکھ ہوا، لڑکے کو دکھ ہوا۔ وَلَفَتَ نَظَرَ وَالِدَتِهِ قَائِلًا لَهَا، اور اس نے اس کی والدہ کی نظر کو مورا، متوجہ کیا۔ لفت یلفت کا معنی متوجہ کرنا، اور اس لڑکے نے اس کی والدہ کی نظر کو متوجہ کیا یا مورا، قائلا لہو، اس کو کہتے ہوئے، یعنی والدہ کو کہتے ہوئے، انظری یا امی الی ہؤلاء الاطفال، اے میری ماں ان بچوں کو دیکھیے، ماذا یفعلون بالکلب، وہ کتے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ خلقن ویسے تو مصدر ہے، اور آپ کو قاعدہ یاد ہوگا کہ مصدر کبھی کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، تو خلقن بمعنی مخلوقن۔ وَهُوَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور مخلوق خدا پر رحم کرنے کی کتنی فضیلت ہے، میں ایک حدیث آپ کو سناؤں۔
عن انس وعبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے۔ جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازاً کفیل ہوتا ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضرت عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے والے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے عن جریر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ حضرت جریر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ خیر یہ احادیث جو ہے فائدے کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے کہ جب جانوروں پر اور بے جان چیزوں تک پر رحم کرنے کو کہا گیا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ انسانوں کے اوپر اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر رحم کرنے کا حکم کیوں نہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ فَقَالَتْ لَهُ وَالِدَتُهُ، تو اس کی والدہ نے اس کو کہا هَيَّا بِنَا يَا صَغِيرِ لِنُنْقِذْهُ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُلْقُوهُ فِي النَّهْرِ، اس کی والدہ نے اس سے کہا آئیے ہم، اے میرے چھوٹے آئیے، چاہیے کہ ہم اس کو بچائیں ان سے اس سے پہلے کہ وہ اس کو نہر کے اندر ڈال دیں۔ انقذ ینقذ، انقاذن کا معنی بچانا۔ اب یہاں پر آپ لام امر بھی مراد لے سکتے ہیں، اگر لام امر مراد لیں گے تو یہاں پر زال کے اوپر جزم پڑیں گے لننقذ ہو، چاہیے کہ ہم اس کو بچا لیں۔ اور اگر لام کئی مراد لے تاکہ کے معنی میں تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں لننقذہ، اس وقت زال کے اوپر آپ نصب پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، تو لام کئی پڑھیں گے، لام کئی مراد لیں گے تو منصوب ہوگا مضارع، اور لام امر اگر مراد لیں گے تو یہ مضارع مجزوم ہوگا جو بھی آپ کو پڑھنا ہو۔ لننقذ چاہیے کہ ہم بچائیں، اور لننقذا تاکہ ہم بچائیں۔ آئیے میرے پیارے بیٹے چھوٹے، تاکہ ہم اس کو بچائیں ان سے اس سے پہلے کہ اس کو وہ نہر میں ڈال دیں۔ فَيَزْدَادُ خَطَأُهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ، جس کی وجہ سے ان کی غلطی بڑھ جائے اس چیز سے جس میں وہ ہیں، یعنی ویسے بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ مار رہے ہیں کتے کو، لیکن نہر کے اندر ڈال دیں گے تو اور زیادہ گنہگار ہوں گے۔ تو آئیے اس سے پہلے ہم ان کو یہ کتے کو بچا لیں تاکہ وہ زیادہ گنہگار بھی نہ ہو۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ نُحَدِّثُهُمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْحَيَوَانِ الضَّعِيفِ كَمَا عَلَّمَنَا دِينُنَا الْحَنِيفُ، اور اس کے بعد ہم ان کے سامنے بیان کریں گے کمزور جانور کے ساتھ حسن سلوک کی کیفیت کے بارے میں، کہ کمزور جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا ثواب ہے، ہم ان کے سامنے بیان کریں گے کما علمنا دیننا الحنیف، جیسا کہ ہمیں ہمارے دین حنیف نے سکھایا ہے، ہمارے اچھے دین نے سکھایا ہے۔ ثم انقذت والدت شاد الکلب من اید الاطفال، پھر شادی کی والدہ نے کتے کو بچایا بچوں کے ہاتھوں سے۔ وہی تقول لہم، اس حال میں کہ وہ ان سے کہہ رہی تھی، لماذا تعذبون الحیوان الضعیف،
کیوں تم ایک کمزور جانور کو تکلیف دیتے ہو؟ الا تعلمون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا سقا قلبا، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اسی کا یہ مفہوم ادا کر رہے ہیں. ان رجلا سقا قلبا، بلا شبہ ایک آدمی نے کتے کو پلایا. کون سا کتا؟ کان یلہس من شدت العطش، جو سخت پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا. کتا جو ہوتا ہے یا تو سخت پیاس کی وجہ سے ہانپتا ہے یا کبھی کبھی سخت تھکن کی وجہ سے ہانپتا ہے. اب یہ ہانپنا کیوں کتے، ایک بات میں بیچ میں کہہ دوں فائدے کے لیے، کتا ہانپتا کیوں ہے؟ بلکہ کبھی کبھی تو جو ہے وہ بغیر وجہ کے بھی ہانپتا ہے، یعنی زبان باہر نکالتا ہے. کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ ہمارے بدن کے اندر جو ہے مسام ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس میں سے کیا ہے ہمارا پسینہ وغیرہ نکلتا ہے. یعنی پسینہ وغیرہ نکلنے کے لیے یا بری ہوا نکلنے کے لیے ہمارے اندر مسام ہوتے ہیں. ان کو مسام بولتے ہیں، جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو اگرچہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، معمولی سوراخ ہوتے ہیں جس میں سے پسینہ نکلتا ہے یا گندگیاں نکلتی ہے. تو کتے کے مسام نہیں ہوتے. یہ کتاب میں اس طرح لکھا ہوا دیکھا، اس کا مسام، اس کے ایسے سوراخ نہیں ہوتے، تو ہانپ کر کے اس کو نکالتا ہے. اس کی ہوا جو ہے وہ ہانپ کر کے نکالتا ہے، اس لیے وہ ہانپتا رہتا ہے کتا. کان یلہس من شدت العطش، وہ سخت پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا. فخلع الرجل خفه وسقى الكلب فشكر الله له، تو آدمی نے اس کا موزہ نکالا. خلا یخلع کا معنی نکالنا، موزہ نکالا. قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہے، غالباً 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، فخلع نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو نکال دیجئے. تو یہاں خلا سے امریکہ سے کہا فخلع نعلیک. سورہ طٰہٰ کے بالکل شروع میں یہ تقریباً یہ لفظ ہیں، فخلع نعلیک، کہ آپ اپنے جوتوں کو نکال دیجئے. فخلع الرجل خفه، بس آدمی نے اس کا موزہ نکال دیا. وسقى الكلب، اور کتے کو پلایا. فشکر اللہ له، اللہ نے قدر کی اس کی، یعنی اس کے کام کی قدر کی. یہاں پر شکر کرنا ترجمہ نہیں کریں گے، کسی کام کی قدر دانی کرنے کے لیے بھی شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کے کام کی قدر دانی کی. وازدادت حسنات الرجل ودخل الجنہ، اور آدمی کی نیکیاں بڑھ گئی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. فنظر الاطفال الیہا وقد شعروا بالخجل من انفسهم والاسف لما يفعلون، تو بچوں نے اس عورت کی طرف دیکھا، یعنی شادی کی ماں کی طرف دیکھا، اس حال میں کہ انہوں نے شرمندگی محسوس کی اپنی طرف سے شرمندگی انہوں نے محسوس کی، اور جو وہ کام کرتے تھے، والاسف لما يفعلون، اور وہ جو وہ کر رہے تھے، یعنی کتے کے ساتھ ایسا برا برتاؤ، اس کی وجہ سے افسوس محسوس کیا، شرمندگی محسوس کی، اور اسی طرح اس کام پر انہوں نے افسوس محسوس کیا. فقالوا لها، تو انہوں نے اس عورت سے کہا، لم نکن نعرف ذلک، ہم وہ نہیں جانتے تھے. فقالت لهم والدۃ شادی، تو شادی کی والدہ نے ان کو کہا، ان من يعذب الحیوان یا ابنائی يعذبہ اللہ فی النار. ان من يعذب الحیوان، یہ من جو ہے، من کبھی شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور من موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے. ویسے دیکھنے میں من موصولہ اور من شرطیہ کا ترجمہ بالکل برابر جیسا ہوتا ہے. ہاں اعراب کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ من موصولہ ہوگا تو مضارع مجزوم نہیں ہوگا، لیکن من اگر شرطیہ ہوگا تو پھر مضارع کو آپ مجزوم پڑھیں گے. اس لیے اگر یہاں پر آپ من شرطیہ مانیں گے تو پھر یہاں پر یہ با کے اوپر جزم پڑھیں گے، لیکن ملانے کی صورت کے اندر اس با کو زیر دے دیا جاتا ہے، اس لیے با کے نیچے زیر پڑھ کر اس کو ملا دیں گے. لیکن اور اسی طرح آگے والا جو جملہ یعذب، یہاں پر بھی آپ مجزوم پڑھیں گے.
لیکن اگر یہ من جو ہے موصولہ مراد لیں گے تو ایسی صورت کے اندر یہاں پر با کے اوپر پیشی آئے گا، مضارع مرفوع رہے گا من یعذب الحیوان. جو بھی آپ چاہے من شرطیہ مان لو چاہے من موصولہ مان لو، آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ تو دیکھا جائے تو سیم ہی ہوتا ہے، لیکن مضارع کے مرفوع اور مجزوم ہونے کا فرق ہے. انما یعذب الحیوان یا ابنائی یعذبہ اللہ فی النار. بلا شبہ وہ شخص جو جانور کو تکلیف دیتا ہے اے میرے بیٹو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں تکلیف دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں سزا دے گا. ویڈیو لمبا ہو چکا ہے، اس لیے ما بقیہ کا ترجمہ آنے والی ویڈیو پر ملتوی کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.